بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق طلباء و طالبات، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کرتے ہیں۔ تیسرے دن کا کام پڑھائی صفحہ نمبر 56، 57 اور 58 ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 56 کھولیں۔ صفحہ نمبر 56، ذرائع مواصلات۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ذرائع مواصلات۔ ذرائع مواصلات کیا ہیں؟ یہ پیغام رسانی کا ذریعہ ہیں جس سے انسان آپس میں، یعنی جو دور دراز لوگ بیٹھے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے ہم کس طرح کنیکٹڈ رہتے ہیں، کس طرح ہمارا ان سے تعلق یا رابطہ رہتا ہے، وہ ذرائع مواصلات کے ذریعے رہتا ہے۔ مواصلات دراصل خیالات، تصورات اور سوچ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہونے کا عمل ہے۔ اب آپ اس کو انڈرلائن کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ذرائع مواصلات کیا ہیں یا ذرائع مواصلات کا کیا مطلب ہے، تو کیا کہیں گے؟ مواصلات دراصل خیالات، تصورات اور سوچ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہونے کا عمل ہے۔ اب اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ ابھی ہم تفصیلاً اس کے بارے جانیں گے۔ اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرتے یا بات چیت کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دور دراز جو ہمارے رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی آپ کا بڑا بہن بھائی یا کوئی ماموں چاچو، کوئی بھی رشتہ آپ کا ہو سکتا ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں ہے۔ ہم پاکستان میں ہیں اور مثال کے طور پر وہ دبئی میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کس طریقے سے آپ ان کی خیر خیریت پوچھتے ہیں یا آپ کو ان کے حالات کا پتہ چلتا ہے؟ ذرائع مواصلات کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اگر ذرائع مواصلات نہ ہوں تو فرد معاشرے سے کٹ کر رہ جائے۔ جی، کیونکہ ذرائع مواصلات کی مدد سے ہی ہمیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ تمام خبریں بھی ہم تک ذرائع مواصلات کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں۔ تو اگر ذرائع مواصلات نہیں ہوں گے تو کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، خدا نخواستہ کہیں پر کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، تو فوری طور پر میڈیا نیوز کے ذریعے ہمیں بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر دہشت گردی ہوئی ہے یا بم دھماکہ ہوا۔ تو اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ اگر وہاں پر ہمارا کوئی عزیز ہو تو ہم فوری طور پر اپنا فون اٹھاتے ہیں، اس کا نمبر ڈائل کرتے ہیں اور رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا وہ ٹھیک حال میں ہیں، وہ محفوظ ہیں، وہ سلامتی اور حفاظت سے ہیں۔ تو یہ کن کی بدولت ہے؟ یہ ذرائع مواصلات کی بدولت ہے۔ ذیل میں چند اہم ذرائع مواصلات کو بیان کیا گیا ہے۔ جی، ابھی تو ہم نے جانا کہ ذرائع مواصلات کیا ہوتے ہیں، لیکن اب ذرائع مواصلات یعنی ذرائع کا مطلب کیا ہے؟ ذرائع کا مطلب ہے ذریعہ، اور ذرائع مواصلات یعنی مواصلات ابھی ہم نے اوپر ہی پڑھا کہ خیالات، تصورات اور سوچ کا ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہونے کا عمل، وہ تو رہا مواصلات۔ لیکن ذرائع جمع ہے ذریعے کی، یعنی مواصلات کے ذریعے کون کون سے ہیں، اب ہم ان کے بارے جانیں گے۔ ابھی ہم نے ذرائع مواصلات کے تعریف پڑھی، لیکن اب
ہم ان ذریعوں کے بارے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے ذریعے ہیں جس سے ہم ایک دوسرے سے تعلق میں رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی خیر خیریت کا یا ہر اچھی بری خبر کا پتہ چلتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے ذرائع مواصلات کا، پوسٹل سروس یعنی ڈاک خانہ۔ پوسٹل سروس، ڈاک خانہ۔ ڈاک خانہ یقیناً آپ تمام طلباء و طالبات واقف ہوں گے اچھے طریقے سے۔ پاکستان پوسٹ آفس ایک وفاقی ادارہ ہے جو لوگوں کو ڈاک کی سہولت مہیا کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ملک بھر میں ڈاک خانے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ محکمہ اندرون اور بیرون ملک خطوط اور منی آرڈرز کی ترسیل کا کام کرتا ہے۔ ترسیل کہتے ہیں کہ بھیجنا یا پہنچانا۔ اس کے علاوہ لائسنس فیس بھی جمع کرتا ہے۔ جو ڈاک خانہ ہے وہ وفاقی ادارہ ہے، یعنی وہ حکومت پاکستان کے ماتحت، یعنی حکومت پاکستان اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ جیسا وفاقی ادارہ ہے، صوبائی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہر صوبے کا الگ الگ ہے، وفاقی ہے یعنی حکومت پاکستان کے ماتحت ہے، صوبوں کے ماتحت یہ ادارہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ڈاک کی سہولت مہیا کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے زمانے میں، پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ موبائل فون سروسز نہیں تھیں یا فون نہیں تھا، انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا، تو لوگ خط لکھ کر ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے تھے، ایک دوسرے سے منسلک رہتے تھے، جڑے رہتے تھے۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، پھر نئی جیسے ایجادات آتی رہیں اور نئی اشیاء آتی رہیں، ٹیکنالوجیز، تو ویسے ویسے طریقہ بدلتا گیا۔ لیکن ڈاک خانہ آج بھی بہت سے اہم کاغذات یا کوئی بھی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنی ہو تو ڈاک خانہ ہی جو ہے وہ کارآمد ہے، اسی کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ملک بھر میں ڈاک خانے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ اندرون اور بیرون ملک، یعنی یہ نہیں کہ صرف باہر کے ملک، یعنی کہ آپ یہاں سے کسی اور دوسرے ملک ہی بھیج سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنے ملک کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، جیسے اگر ہم یہاں پر سمن آباد میں ہیں تو آپ اگر اقبال ٹاؤن کسی کو کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کوئی ڈاکیومنٹس بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاک خانے کے ذریعے ان کا ایڈریس، ان کے پتے پر آپ ان کو بھیج سکتے ہیں وہ کاغذات۔ اس کے علاوہ لائسنس فیس بھی جمع کرتا ہے، جیسے کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے کہیں پر سالانہ اور کہیں پر ماہانہ چارجز ہوتے ہیں تو وہ یہیں پر جمع کیے جاتے ہیں۔ لائسنس کہا جاتا ہے اجازت نامے کو۔ جی، یہ تو پہلا ذریعہ تھا۔ اب اگلا ذریعہ کیا ہے؟ دوسرا ذریعہ ہے ذرائع مواصلات کا ٹیلی فون اور ٹیلی گراف۔ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف۔ اچھا جی، اب اس میں ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کا محکمہ آتا ہے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن لمیٹڈ PTCL کام کر رہی ہے، جسے ہم PTCL کہتے ہیں۔ اب تو PTCL کا انٹرنیٹ یا وائی فائی ہر گھر میں آلموسٹ موجود ہے۔ یہ اب انٹرنیٹ کی سہولت بھی مہیا کر رہے ہیں۔ PTCL یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن لمیٹڈ۔ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے ذریعے کسی بھی بات یا خبر کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب ٹیلی فون تو آپ، میرا خیال ہے کہ تمام طلباء و طالبات یقیناً واقف ہوں گے ٹیلی فون سے۔ تقریباً PTCL سب کے گھروں میں اب تو خیر نہیں، لیکن پہلے موجود ہوتا تھا۔ لیکن جو ٹیلی گراف ہے، ٹیلی گراف کا جو محکمہ یا دفتر ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹیلی فون کی بالفرض سہولت میسر نہیں اور مجھے آج شام کراچی جانا ہے یا کل کراچی جانا ہے، تو اب اگر میرے پاس رابطہ کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے ٹیلی گراف کے محکمے میں جانا ہے، ان کو بتانا ہے، کراچی میں جو بھی لوگ رہتے ہیں، جدھر بھی جانا ہے، ان کو ان کا ایڈریس بتانا ہے کہ فلاں نمبر پر یا ادھر کراچی کے ٹیلی گراف محکمے میں
میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ میں کل شام 7 بجے کراچی پہنچ جاؤں گی یا پہنچ جاؤں گا۔ اب یہاں پر جو ٹیلی گراف کے محکمے میں یا دفتر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹائپنگ کرتے ہیں، یہاں پر ان کا ایک ٹائپ رائٹر کی طرح مشین ہوتی ہے، وہاں پر لکھتے ہیں، لیکن کراچی میں جو ٹیلی گراف کا دفتر ہے یا محکمہ ہے وہاں پر یہ جو الفاظ ہیں سنائی دیتے ہیں جسے وہ ٹائپ کرتے ہیں اور پھر وہ ایک لکھا ہوا پیغام ظاہر ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ٹیلی گراف کے ذریعے پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا تھا۔ خیر اب تو یہ طریقے ذرا پرانے ہو گئے کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے پاس موبائل فون ہیں، انٹرنیٹ کی سہولیات میسر ہو چکی ہوئی ہیں، تو لیکن یہ ذرائع مواصلات یعنی یہ پہلے جو ذریعے استعمال ہوتے تھے موبائل فون سروس یا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے پہلے جن طریقوں سے لوگ ایک دوسرے سے منسلک رہتے تھے یہ وہ ذرائع ہیں۔ اہم معلومات: ٹیلی گراف ایک ایسا برقی آلہ ہے جس کے ذریعے پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ برقی کہتے ہیں بجلی سے چلنے والا، تو ٹیلی گراف بجلی سے چلنے والا آلہ ہے یعنی بجلی سے چلنے والی مشین ہے۔ آگے نیکسٹ ہے PTCL، جسے ہم تیزی میں PTCL پڑھ جاتے ہیں۔ PTCL لاکھوں لوگوں کو انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ یہ تھا جی دوسرا ذریعہ۔ اب آگے آتے ہیں تیسرے ذریعے کی طرف کہ تیسرا ذریعہ مواصلات کا کون سا ہے؟ الیکٹرانک میل۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ای میل۔ الیکٹرانک میل، ای میل۔ اچھا جی، اب ای میل کمپیوٹر 20ویں صدی کی اہم ترین ایجاد ہے۔ اب کمپیوٹر کا استعمال کر کے ای میل کے ذریعے چند سیکنڈ میں پیغامات دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچائے جا سکتے ہیں۔ ای میل پیغام رسانی کا اہم ترین ذریعہ بن چکا ہے۔ جی بالکل، کمپیوٹر 20ویں صدی کی اہم ترین ایجاد ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر یا اب تو خیر اینڈرائڈ موبائل جو آ چکے ہوئے ہیں، اسمارٹ فونز، ٹیبلیٹس یا لیپ ٹاپس، ان کے ذریعے بھی آپ ای میل کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے اپنا پیغام لکھتے ہیں، آپ جس کو آپ نے بھیجنا ہوتا ہے اس کا ایک ای میل ایڈریس یا ای میل آئی ڈی ہوتا ہے، آپ اس ایڈریس پر اپنا پیغام بھیجتے ہیں یعنی اپنی ای میل بھیجتے ہیں، اور کچھ ہی لمحوں سیکنڈز میں جو پیغام ہے وہ دوسرے دنیا کے چاہے وہ کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ای میل پیغام رسانی کا اہم ترین ذریعہ، یعنی کیونکہ یہ تیز ترین ہے، چند سیکنڈ میں پیغام پہنچ جاتا ہے، تو یہ اہم ترین ذریعہ بن چکا ہے۔ یعنی کچھ اگر جو کمپنیز ہیں یا بڑے بڑے آفیسز ہیں، دفاتر ہیں، تو وہ اپنے جو اہم ان کے کہہ لیں کاغذات ہیں یا دستاویزات ہیں وہ ای میل کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ آگے ہے فیکس مشین۔ نمبر 4، فیکس مشین۔ فیکس مشین بھی ذرائع مواصلات کا ایک ذریعہ ہے۔ فیکس مشین پیغام رسانی اور اہم کاغذات کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل کا اہم ذریعہ ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو کاغذات یا پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ فیکس مشین اس کا اہم ذریعہ ہے۔ کاغذات کو فیکس مشین میں ڈالا جاتا ہے، جس جگہ کاغذات کو بھجوانا ہو وہاں کا فیکس نمبر ڈائل کیا جاتا ہے۔ دوسری فیکس مشین سے یہ کاغذات فوٹو کاپی کی طرح نکل آتے ہیں۔ اس کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی خبریں حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ ہمارے دفتروں میں بھی اس کا استعمال عام ہے۔ اہم معلومات کیا ہیں جی؟ ایسے تمام ذرائع جن کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرتے یا بات چیت کرتے ہیں انہیں ذرائع مواصلات کہا جاتا ہے۔ اب آپ سے یہاں پر ذرائع مواصلات کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے کہ ذرائع مواصلات کی تعریف بتائیں یا ذرائع مواصلات کیا ہیں، تو ایسے تمام ذرائع جن کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے یا بات چیت کرتے ہیں انہیں ذرائع مواصلات کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب فیکس مشین کیا ہے؟
فیکس مشین ایک ایسا برقی مشین ہے، برقی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بجلی سے چلنے والی مشین، جس کی مدد سے ہم اپنا تحریری مواد یعنی اپنا لکھا ہوا جو ہوتے ہیں کاغذات ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے بھیج سکتے ہیں۔ یہ تھا جی فیکس مشین۔ اب آگے ہے موبائل فون سروس، جو کہ لیٹسٹ یعنی جدید ترین جو ذریعہ ہے اس وقت وہ موبائل فون سروس ہے۔ کون سا ذریعہ ہے؟ موبائل فون سروس۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت تو جیسا کہ آپ واٹس ایپ کی مثال لے لیں کہ آپ یہاں پر میسج کر رہے ہوتے ہیں اور سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور پیغام دوسرے تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جسٹ آپ نے ٹائپ کرنا ہے، لکھنا ہے، آپ نے سینڈ کرنا ہے اور وہ فوری طور پر پیغام پہنچ جاتا ہے، یعنی اتنی تیزی سے۔ تو جدید جو ذریعہ ہے اس وقت پیغام رسانی کا، ذرائع مواصلات کا، وہ موبائل فون سروس ہے۔ روایتی ٹیلی فون تار کے ذریعے دوسرے ٹیلی فون سے منسلک ہوتا ہے، یعنی یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں پی ٹی سی ایل یا لینڈ لائن، وہ آپ کبھی دیکھیے گا کہ تار کے ذریعے جڑا ہوتا ہے، تار سے جڑا ہوتا ہے، پھر وہ انڈر گراؤنڈ کر کے اس کو ایکسٹینشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی ایک پورا پروسیجر ہے۔ وہ جو ٹیلی فونز ہوتے ہیں پی ٹی سی ایل یا لینڈ لائن، وہ وائرز یعنی تاروں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ لیکن موبائل فون برقی مقناطیسی لہروں کے ذریعے دوسرے فون سے رابطہ کرتا ہے۔ برقی بجلی کی میں نے آپ کو بتایا، اور مقناطیسی میگنیٹک یعنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز، جنہیں ہم کہتے ہیں برقی مقناطیسی لہریں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ ایک فون سے دوسرے فون تک رابطہ کیا جاتا ہے۔ موبائل فون پیغام رسانی کا تیز ترین اور سستا ذریعہ ہے۔ یہ ٹیلی فون کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ موبائل فون نے انسانی زندگی میں بڑی آسانی پیدا کر دی ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں دوسری جگہ بات کر سکتے ہیں۔ ملک میں آدھی سے زیادہ آبادی موبائل فون استعمال کرتی ہے۔ جی، اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لینڈ لائن ہیں وہ تاروں کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں۔ اگر تار ٹوٹ جائے یا کوئی حادثہ جیسے پیش آ جاتا ہے تو کوئی نقصان ہو جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مطلب رابطہ منقطع ہو گیا۔ لیکن موبائل فون سروس میں اگر آپ کی بیٹری چارج نہیں ہے، موبائل کی بیٹری جو ہے وہ آپ نے چارج نہیں کی، یا آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریچارج نہیں کرتے، یعنی کہ آپ بیلنس نہیں ڈلواتے، تبھی اسی صورت میں آپ کا رابطہ ختم ہوتا ہے۔ ادروائز آپ موبائل فون پہ کوئی تار ساتھ جڑی نہیں ہوتی، آپ کا رابطہ دوسرے سے قائم رہتا ہے۔ اور اس وجہ سے انسانی زندگی میں بڑی آسانی ہو گئی ہے، کوئی کہیں پر بھی موجود ہے فوری طور پر پیغام رسانی کی جا سکتی ہے، یعنی وہ اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ تو بات سچ ہے کہ اب تو زیادہ آبادی یعنی ملک میں آدھی سے زیادہ آبادی موبائل فون استعمال کر رہی ہے۔ آگے ہے جی موبائل فون کے فوائد اور نقصانات، یعنی یہ جدید ٹیکنالوجی یا جدید ذریعہ جو ہے اس سے آسانیاں تو بہت پیدا ہوئیں، لیکن اس کے کچھ فائدے اور نقصانات ہیں۔ کیا فائدے اور نقصانات ہیں وہ ہم اپنے اگلے پوائنٹ میں پڑھتے ہیں۔ موبائل فون کے فوائد اور نقصانات۔ فوائد کنہیں کہا جاتا ہے؟ فائدے کی جمع ہے، یعنی اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ کون سا ہے، اور نقصانات نقصان کی جمع ہے، یعنی اس کا منفی پہلو کون سا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، سب سے پہلے فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ موبائل فون کے فوائد اور نقصانات درج ذیل ہیں۔ فوائد یعنی فائدے کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، موبائل فون پیغام رسانی کا تیز ترین اور سستا ذریعہ ہے۔ موبائل فون نے تارکین وطن کو اپنے گھر والوں کے قریب کر دیا ہے۔ تارکین وطن جو وطن سے دور ہوتے ہیں، کوئی پڑھنے گیا ہے، کوئی روزگار کے لیے گیا ہے، یعنی کوئی شخص کسی بھی مقصد کے لیے اگر وہ اپنے وطن سے دور، اپنے گھر والوں سے دور ہے تو اس کا جو رابطہ ہے وہ موبائل فون نے آسان کر دیا ہے۔ تو اگر آپ ان سے تھوڑی دیر بعد ویڈیو کال پہ آپ دیکھیں، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ وائس میسیج پہ بات کر سکتے ہیں، تو قریب ہو گئے آپ۔ اسی طرح کاروباری سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے،
یعنی جو کاروباری جو کہہ لیں کہ مسائل ہیں یا جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ فوری طور پر ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ یہ تھے فوائد۔ اب آگے ہیں نقصانات۔ نقصانات کی ہیں، نقصان کی جمع ہے، اور نقصانات یعنی منفی پہلو کیا ہیں، اس کا منفی اثر کون سا ہوا ہے ہماری زندگی میں، اس کے بارے جانتے ہیں۔ نمبر 1، موبائل فون کے استعمال سے نوجوان اکثر بے وقت اور فضول گفتگو میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 2، موبائل فون کے بے جا استعمال سے بچوں کا تعلیمی وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ یعنی اب آپ تعلیمی وقت کیسے ضائع ہوتا ہے کہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، یعنی آپ کو ٹھیک ہے اچھا ٹیچر نے جو ہوم ورک دیا ہے وہ ٹھہر کے کر لیتے ہیں، بعد میں کر لیں گے، تو یہ تعلیمی وقت ضائع ہوا۔ جتنے وقت ٹھیک ہے اگر آپ کھیل بھی ضروری ہے زندگی میں، لیکن ایک وقت مقرر ہے کہ بس ایک مخصوص ٹائم رکھیں، ایک مخصوص وقت مقرر کریں کہ بس اتنے وقت کے لیے میں نے دیکھنا ہے، میں نے گیم کھیلنی ہے، اس کے بعد اپنا پڑھنا ہے۔ تو اب بچے یہ نہیں سوچتے، جس کی وجہ سے ان کا تعلیمی وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، لوگ اکثر اس کا استعمال گاڑی چلاتے وقت بھی کرتے ہیں، جس سے لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے وقت جب موبائل فون کا استعمال کریں گے تو دھیان ہٹ جائے گا۔ اگر آپ آگے اشارہ ہے، آپ کو موبائل استعمال کرتے ہوئے پتہ نہیں لگتا، آپ اشارہ کراس کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو حادثات پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بے گناہ اور بے قصور لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ موبائل فون کے استعمال سے دہشت گردی بڑھی ہے، نیز اسے ڈکیتی اور چوری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب موبائل فون کے استعمال سے دہشت گردی کیسے بڑھی ہے؟ ایسے بڑھی ہے کہ فوری طور پہ آپ کو پتہ ہے ادھر سے فون ڈائل کیا، دوسرے نے اٹھایا کہ ہاں جی فلاں جگہ پر اتنے بندے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ بوم بلاسٹ کر دو۔ ایسے ہی ہوتا ہے، فوری طور پر دہشت گردی ہوئی اور کتنے بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، لہٰذا جدید ذریعہ ہے، اگرچہ انہوں نے ان ذرائع سے ہماری زندگی آسان ہوئی ہے، لیکن ہمیں ان کے منفی پہلو، ان کے نقصانات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ استعمال نہ کریں، فائدے کے لیے استعمال ضرور کریں، لیکن جہاں دیکھیں کہ ہمیں اس کا نقصان ہے وہاں اس سے اجتناب کریں۔ طلباء و طالبات، ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ طلباء و طالبات، اب ہم اپنا چوتھے دن کا کام شروع کریں گے، اور چوتھے دن کے کام میں مشقی سوالات پڑھیں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 58 کھولیں۔ طلباء و طالبات، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 58 کھولیں۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یعنی ایک سوال کے ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، اور اس میں سے جو درست ہے اس پر ہم نے نشان لگانا ہے۔ نمبر 1، پنجاب میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ پنجاب میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ الف پشتو، ب پنجابی، جیم بلوچی، دال سندھی۔ اب پنجاب میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ پنجابی زبان بولی جاتی ہے، تو جو اس کا بے جواب ہے، آپشن بے ہے، وہ درست ہے۔ بے پنجابی پر ٹک کا نشان آپ نے لگانا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کے پاس پینسل آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ لکھتے جائیں گے جواب۔ نمبر 2، صوبہ خیبر پختونخوا میں لوگوں کی پسندیدہ غذا کون سی ہے؟ نمبر 1
الف گوشت، بے چاول، جیم ساگ، دال آلو قیمہ۔ صبح خیبر پختونخوا کیا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ الف گوشت، تو درست جواب کیا ہے؟ الف گوشت پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 3، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کس شہر میں منعقد کیا جاتا ہے؟ الف کراچی، بے لاہور، جیم کوئٹہ اور دال فیصل آباد۔ اور درست جواب کیا ہے؟ بے لاہور۔ نمبر 4، پیغام رسانی کا تیز ترین ذریعہ کون سا ہے؟ الف ٹیلی ویژن، بے موبائل فون، جیم ڈاک اور دال ریڈیو۔ جی تو ان چاروں میں سے جو تیز ترین ذریعہ ہے وہ کون سا ہے؟ بے موبائل فون، کیونکہ ہمیں پتہ ہے موبائل فون سے چند سیکنڈز میں پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پہلا سوال ہمارا ہو گیا، اب ہم دوسرا سوال کریں گے، خالی جگہ پر کریں، یعنی خالی جگہیں دی گئی ہیں تو ہم نے اس میں درست جواب لکھنا ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ اردو ہماری ڈیش زبان ہے۔ اردو ہماری کون سی زبان ہے؟ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ نمبر 1 قومی، اردو ہماری قومی زبان ہے۔ آگے نمبر 2 ہے، سندھ میں ڈیش زبان بولی جاتی ہے۔ سندھ ہمیں نام سے ہی، صوبے کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کون سی زبان بولی جاتی ہے سندھ میں؟ سندھی۔ سندھ میں سندھی زبان بولی جاتی ہے۔ نمبر 3، صوبہ بلوچستان کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک ڈیش ہے۔ صوبہ بلوچستان کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک کیا ہے؟ گوشت ہے۔ صوبہ بلوچستان کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک گوشت ہے۔ نمبر 4، کمپیوٹر ڈیش صدی کی اہم ترین ایجاد ہے۔ کمپیوٹر کون سی صدی کی اہم ترین ایجاد ہے؟ ہم نے ابھی ریڈنگ میں بھی پڑھا تھا، سبق جب ہم نے پڑھا تب ہم نے پڑھا تھا کمپیوٹر 20ویں صدی کی۔ کمپیوٹر 20ویں صدی کی اہم ترین ایجاد ہے۔ نمبر 5 ہے، اجرک ڈیش کی ثقافت کا نشان ہے۔ اجرک کون سے صوبے کے لوگ زیادہ شوق سے پہنتے ہیں، یا کن لوگوں کی ثقافت ہے؟ سندھ کے لوگوں کی۔ تو اجرک سندھ کے یا سندھ کی ثقافت کا نشان ہے۔ ہمارا دوسرا سوال، خالی جگہیں بھی مکمل ہو گئی ہیں۔ اب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 59 پر دیکھیں، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، امن کی تعریف کریں۔ امن کی تعریف کریں۔ طلباء و طالبات، میں ایک دفعہ جواب پڑھ دیتی ہوں، لیکن یہ تمام جواب آپ کی ٹیکسٹ بک میں موجود ہیں، کیونکہ ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پورے باب کی ریڈنگ کی ہے، ہم نے پورا باب پڑھا ہے، اچھے طریقے سے پڑھا ہے، تو یقیناً جواب ڈھونڈنے میں کوئی مشکل یا پریشانی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک دفعہ جواب پڑھ دیتی ہوں، لیکن آپ اسے اپنی کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کریں گے، اپنی ٹیکسٹ بک سے دیکھیں گے، ادھر سے تلاش کریں گے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ امن کی تعریف کریں۔ امن کی تعریف کریں۔ جی تو جواب ہے، امن کے معنی سکون، خاموشی اور صلح و صفائی کے ہیں۔ امن معاشرے میں سکون پیدا کرتا ہے۔ امن سے محبت، اعتماد، تعاون اور احترام کی فضا پیدا ہوتی ہے۔
دنیا کے تمام مذاہب امن کا درس دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، فیکس مشین کس طرح کام کرتی ہے؟ فیکس مشین کس طرح کام کرتی ہے؟ فیکس مشین جواب، فیکس مشین پیغام رسانی اور اہم کاغذات کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل کا اہم ذریعہ ہے۔ کاغذات کو فیکس مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ جس جگہ کاغذات کو بھجوانا ہو وہاں کا فیکس نمبر ڈائل کیا جاتا ہے۔ دوسری فیکس مشین سے یہ کاغذات فوٹو کاپی کی طرح نکل آتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم ملکی اور غیر ملکی خبریں حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 3، لڑائی جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جواب، لوگوں میں اختلاف کے باعث لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تنازع کا شکار ہونے والی پارٹیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 4، امن کو فروغ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یعنی امن کو کیسے پھیلایا جا سکتا ہے، کیسے امن قائم کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب آپ کے پاس ٹیکسٹ بک میں موجود ہے۔ امن قائم کرنے کے طریقے: قانون کی حکمرانی قائم کی جائے، لوگوں کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کیا جائے، ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے، بردباری اور برداشت سے کام لیا جائے، معاشرے کے تمام افراد کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کیے جائیں، اختلافات کی وجوہات تلاش کر کے انہیں ختم کیا جائے یا مثبت اقدامات اٹھائے جائیں۔ سوال نمبر 5، ثقافت کو مثالوں سے واضح کریں۔ جی، ثقافت جواب ہے، ثقافت کو انگریزی زبان میں کلچر کہتے ہیں، جس سے مراد کسی قوم کا رہن سہن، رسم و رواج، خوراک، لباس، مذہبی رسومات، اقدار، روایات، عقائد اور قوانین وغیرہ ہیں۔ ہر معاشرے کی الگ الگ ثقافت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے معاشرے کے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ معاشرے کے لوگ ثقافت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، پنجاب کی ثقافت پر نوٹ لکھیں، یعنی پنجاب کی ثقافت کیسی ہے اس کے بارے بتانا ہے۔ جواب، پاکستان کے ہر صوبے کی ثقافت یعنی لباس، خوراک، زبان، رسم و رواج اور کھیلوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب کی زبان پنجابی ہے اور یہ صوبے میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، لیکن پنجاب میں اردو زبان بھی بولی جاتی ہے جو کہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ لباس، صوبہ پنجاب کے دیہی اور شہری علاقوں میں مختلف لباس پہنے جاتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں مرد دھوتی کرتا اور شہروں میں شلوار قمیض اور پتلون کوٹ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خوراک میں بھی فرق ہے۔ خوراک کی ثقافت کے بارے بتائیں گے کہ اس میں کیا شوق سے کھایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب کے تہوار اور عرس کے بارے آپ تھوڑا سا بیان کریں گے۔ سوال نمبر 7، امن اور تنازع سے کیا مراد ہے؟ امن کے معنی سکون، خاموشی اور صلح صفائی کے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت، اعتماد، تعاون اور احترام کی فضا قائم ہوتی ہے۔ جبکہ تنازع کا کیا مطلب ہے کہ تنازع سے افراد، گروہوں اور قوموں میں لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے، لوگوں میں اختلافات کے باعث دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو تنازع کا شکار ہونے والے افراد ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 8، مواصلات کی تعریف کریں اور اس کے اہم ذرائع بیان کریں۔ مواصلات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دراصل یہ مواصلات جو ہیں وہ دراصل خیالات، تصورات اور سوچ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہونے کا عمل ہے۔ اب اس میں ذریعے کون کون سے ہیں جو بھی ہم نے پڑھے تھے؟
پوسٹل سروس یعنی ڈاک خانہ، ٹیلی فون، ٹیلی گراف، الیکٹرانک میل، فیکس مشین اور اس کے علاوہ موبائل فون سروس، یہ تمام کیا تھے؟ اہم ذرائع مواصلات تھے۔ طلباء و طالبات، ہمارا چوتھے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا باب 6 ثقافت، مل جل کر رہنے کا طریقہ، یہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا اس باب میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ اسکول کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔